بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جرگے کے اس فرش پہ آج میرے ساتھ دو بہت بڑے آدمی تشریف فرما ہیں۔ پہلے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جو کہ HEC کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے یہاں پہ بہت کام کیا اعلیٰ تعلیم کو اعلیٰ خطوط پہ استوار کرنے کے لیے، اور اب ان کے جانشین جو کہ یہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ان کی جگہ ان کا جانشین بن کر جناب ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں دیکھتا ہوں آپ دونوں کا فوکس ہے ہمیشہ سے تعلیم پہ اور پھر اعلیٰ تعلیم پہ، تو اس کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں کسی قوم کے یا کسی ملک کے آگے بڑھنے کے لیے، اور اگر کوئی قوم اس سے محروم رہتی ہے تو وہ کیسے پیچھے رہ جاتی ہے؟ دراصل آج کی دنیا بہت مختلف ہے اس دنیا سے جو 50 سال یا 100 سال پہلے تھی۔ آج کی دنیا ایک علم کی دنیا بن چکی ہے، اور وہی ممالک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے وہ سونے یا تیل یا دوسرے وسائل جو ہیں ان میں نہیں پوشیدہ، بلکہ ان کی افرادی قوت میں ہے۔ تو یہ جو ایک حیرت انگیز دنیا ہے آج کی، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ممالک جیسے کہ آپ دیکھیں فن لینڈ لے لیں، جس کی آبادی کراچی سے 1/4 ہے، لیکن اس کی ایک کمپنی نوکیا کا جو ایکسپورٹس ہیں وہ پورے پاکستان کے GDP سے دگنے ہیں، یا آسٹریا جس کا آپ دیکھیں کہ صرف کراچی سے آدھی آبادی ہے لیکن GDP کہیں زیادہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں علم کی بنیاد پہ، اور بہت بڑے ممالک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چین نے کیا کچھ کیا اور کہاں سے کہاں اس کرۂ ارض پہ کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا ملک اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی جتنی چین نے کی ہے، اور وہ صرف تعلیم کی بنیاد پہ، اور اس کو پھر تعلق اس کا پیدا کرنا سائنس اور ٹیکنالوجی سے اور اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو جو آج کی دنیا جو ہے اس میں ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن، یعنی جو حقیقت ہے وہ کہیں زیادہ حیران کن ہے بنسبت قصے کہانیوں سے۔ اور میں کچھ آپ کو مثالیں دوں گا، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ میڈیسن میں طب کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو سٹیم سیل ریسرچ آ گئی ہے جس کی وجہ سے پورا طب بدل رہا ہے کہ کس طرح علاج کل ہوئیں گے۔ آپ کے جو نئے مٹیریلز ہیں، ایسے مٹیریلز دریافت ہوئے ہیں جن میں میموری ہے، جن کے اندر ایک جو اپنا آپ کل ایک گاڑی چلا رہے ہوں گے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو آپ کو ڈینٹل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیز آر میموری پالیمرز کہلاتے ہیں، جن کی میموری ہے وہ واپس اپنا شیپ ریسٹور کر لیں گے۔ گاڑیاں ہیں جو اب ہوا سے چل رہی ہیں، جن میں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک فرانس میں گاڑی ایجاد ہوئی تھی جس کو اب انڈیا میں ٹاٹا کو لائسنس دیا گیا ہے۔ اس میں خالی ایک ہوا کا سلنڈر ہوتا ہے، اور وہ کمپریسڈ ایئر سے وہ گاڑی چلتی ہے، اور اس کی جو کاسٹ آف رننگ ہے وہ 10% ہے پیٹرول کی گاڑی کے مقابلے میں۔ آپ کے پاس ایسے ہوائی جہاز ہیں جن کو ایندھن کی ضرورت نہیں ہے باہر سے، وہ ایک خاص سپیڈ پہ جاتے ہیں 5 times the speed of sound، تو آکسیجن کو کیپچر کرتے ہیں اسٹریٹوسفیئر سے، اور اس آکسیجن کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب دنیا ہے۔ ایسے لوگ جو کمپلیٹلی پیرالائزڈ ہیں، جن کو سٹروک کے بعد اکثر اپنی انگلیاں بھی نہیں ہلا سکتے، وہ خالی صرف سوچ کی بنیاد کے اوپر ویل چیئرز کو اپنا لیفٹ یا رائٹ کر سکتے ہیں۔ خالی ان کو ایک خاص ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مجھے سیدھے ہاتھ پہ جانا ہے تو سیدھے ہاتھ پہ جاتے ہیں، الٹے ہاتھ پہ جانا ہے تو الٹے ہاتھ پہ جاتے ہیں، جسٹ تھرو تھاٹ کنٹرول۔ اور ایسے اندھے لوگ جو کمپلیٹلی بلائنڈ ہیں، ان کے لیے وہ زبان کے تحت کے تھرو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کیمرہ ہوتا ہے جو یہاں ان کی اینک پہ فٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کیمرے سے جو پکچر بنتی ہے وہ ان کی جیب میں موبائل فون کی طرح ایک ڈیوائس ہوتا ہے، وہ اس آپٹیکل سگنلز کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے، اور پھر ایک لالی پاپ کی طرح زبان پہ رکھا ہوتا ہے جس سے وہ سگنل جو ہیں دماغ میں جاتے ہیں، اور پارشل سائٹ یعنی کہ اس سے وہ لفٹ بٹن سے دیکھ سکتے ہیں یا چھری اور کانٹے میں تفریق کر سکتے ہیں۔ تو عجیب و غریب دنیا ہے، اور ایک علم کا دھماکہ ہو رہا ہے۔ یہ تو عجیب و غریب دنیا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن کیا نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے نیئر فیوچر میں؟ کوانٹم کمپیوٹنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ہیں اس کے پروٹوٹائپس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ اور کوانٹم کمپیوٹنگ کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہائیلی سیکیور اینڈ ویری فاسٹ کمپیوٹنگ جو ہے یہ اس سے ہوا کرے گی۔ اور اس میں بہت سی ایجادات جو ہیں اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سیرنڈپٹس، یعنی کہ ایکسیڈنٹل طریقے سے، کہ سائنسدان کرنے کچھ جا رہے ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے،
اور یہ دس از پارٹ آف دی فن آف ریسرچ. تو ایک تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے جو کہ اب انٹیگریٹ ہو گئی ہے ہر فیلڈ میں, چاہے وہ بایو انفارمیٹکس ہو, جینومکس ہو, ہیلتھ ہے, کمیونیکیشن ہے, ڈیفینس ہے, ہر چیز پہ یہ چھائی ہوئی ہے. آپ کے جو پورے جو اس وقت اسٹاک ایکسچینج کی کیلکولیشن ہے, ہر کوئی ایسا برانچ نہیں ہے جس میں کمپیوٹرز کا استعمال نہ ہو. دوسرا جو ڈیفینس ہے اس کے اندر ڈرونز تو آپ نے دیکھ لیا کیا کچھ وہ کر رہے ہیں پاکستان میں, لیکن یہ کہ یہ ہلکی سی عکاسی ہے صرف. آج ایسے سولجرز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اور بہت سے جگہوں پہ گارڈز ایکچولی موجود ہیں جو کمپیوٹرز کی طرح سے رن کرتے ہیں, اور ان میں سارے سینسرز لگے ہوئے ہیں جس کے تحت وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں اپنے آرگنائزیشنز کو. جرمنی میں ابھی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جو کہ اور امریکہ میں بھی, کہ ایک گاڑی جو ہے وہ پورے سین فرانسسکو میں گھومی ہے, چلی ہے, اور خاص طور پہ جو سٹیز ہیں, شہروں کے اندر سے بھی گزری ہے, جس کے اندر کوئی ڈرائیور نہیں تھا. ایک آدمی خالی پیچھے بیٹھا ہوا تھا جسٹ ٹو سی کہ ایوری تھنگ از اوکے. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمپیوٹر کنٹرول خود ہی, اس کے اندر بلٹ ان میکینزمز تھے, لیزرز لگے ہوئے تھے, کیمراز لگے ہوئے تھے. تو ایک فیوچر میں اس طرح کے آپ کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ حکم دیں گے گاڑی کو کہ فلانی جگہ جانا ہے, وہ خود وہاں پہنچ جائے گی. تو یہ جو ہے یہ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی ہے. اور کمیونیکیشن کے اندر جو انٹیگریشن ہو رہی ہے ہر چیز کی, جو 3 کی چیزیں ہیں جس میں ایک تو سب سے پہلے ہیومن کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے, دوسرا ہے ٹیکنالوجی کہ جو خالی جو تعلیم ریسرچ برائے ریسرچ نہ رہے بلکہ وہ ٹیکنالوجی میں ٹرانسلیٹ ہو, اور ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے پیچھے پائلٹ پلانٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں اور ہیں تاکہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کا پورا پروگرام ہو. اور تیسرا جو ہے وہ انوویشن اور انٹرپرینرشپ, کہ جو آپ کے پاس جو کچھ ایک سوسائٹی ایسی جس میں جو یونیورسٹی سے بچے نکلیں وہ صرف نوکریاں ڈھونڈتے نہ پھریں. They should not just be job seekers, they should be job givers, کہ اپنی کمپنیاں بنا سکیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو ان کو معلوم ہو کہ بزنس پلان کس طرح بناتے ہیں, کس طریقے سے بینک سے لون لیتے ہیں. تو ایک پیراڈائم شفٹ ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی جس میں انوویشن اور انٹرپرینرشپ فروغ پا سکے. وہ گورنمنٹ کے ریسرچ انسٹیٹیوشن صرف نہیں کر سکتے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر R&D کا بہت اہم کام ہے. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم بھی تھوڑا سا شفٹ کریں ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب کی طرف. پاکستان انسانوں کے لحاظ سے, انسان ماشاءاللہ یہاں بہت ہیں, کروڑوں کی تعداد میں ہیں. کہتے ہیں کہ دماغی لحاظ سے بھی پاکستانی جو ہے وہ دنیا کے باقی اقوام سے پیچھے نہیں ہے. مسلمانوں کا ملک ہے. ہمارے دین نے علم کی ترغیب دی ہے, اور ایک زمانے میں یہ جو علم کے موتی تھے یہ مسلمانوں کے میراث ہوا کرتے تھے. یہ اسلام کا قلعہ بھی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں بتائیں, تو لغاری صاحب کیوں ہم اس میدان میں باقی اقوام کے مقابلے کے قابل نہیں ہو سکے؟ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے, کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں اس میدان؟ اس سیکٹر کو ہم نے اگنور کیا ہے. ہم نے جو پاسٹ میں بھی جو ساری جو انویسٹمنٹ اگر کی بھی ہے, ایک تو پہلی بات تو کہ ہم 4% آف GDP دیتے نہیں ہیں. ہم نے ایجوکیشن کو صرف 1.2% دیا ہے, جو کہ ونس اگین اس پورے ساؤتھ ایشیا میں, افریقہ میں اور فار ایسٹ میں لوئسٹ ترین ہے. اور اس 1.2% میں سے 0.22% ہم نے ہائر ایجوکیشن کو دیا ہے آف GDP. انڈیا ہم سے 4 گنا زیادہ دیتا ہے, یعنی ہر اسٹوڈنٹ پہ وہ 4 گنا زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے ایٹ دا یونیورسٹی لیول. اس وقت انڈیا کی جو مڈل کلاس ہے وہ 300 ملین اسٹرانگ ہو گئی ہے. اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پورے امریکہ سے زیادہ ہو گئی ہے انڈیا کی جو مڈل کلاس ہے. ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ 25 ملین اور 30 ملین کے بیچ میں ہے. جب ایک وائبل جیسے مڈل کلاس کریٹ ہوتی ہے تو آپ کی پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی فارچون 500 کمپنیز آ کے انویسٹ کر رہی ہیں, بیس بنا رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو یہ جب آپ کریٹ کرتے ہیں کلاس, ہائیلی ایجوکیٹڈ کلاس, آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو یوز دا ورڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ, ایک گریجویٹس, سب سے پہلے گریجویٹس. اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے یہ بولا کہ اس میں سے پھر یہ ہمارے سپر سٹارز نکل آتے ہیں جو ٹیکنالوجی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے جو ہمارے لیونگ ایگزامپل جنہوں نے آسٹریا اور ان کے ایگزامپلس دیے, ہم آس پاس کے ملکوں میں بھی دیکھ لیں, سنگاپور آپ دیکھ لیں, آپ ہانگ کانگ دیکھ لیں, آپ تائیوان دیکھ لیں, تھائی لینڈ دیکھ لیں, ملیشیا دیکھیں, ساؤتھ کوریا دیکھیں. یہ وہ ملک ہیں کہ جن کی ہائر ایجوکیشن لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 90% کی رینج میں ہے. وہاں پہ ان کی یونیورسٹیز کا آپ لیول دیکھیں, وہاں پہ ان کا ریسرچ کا دیکھیں, وہاں پہ انوویشن اور کریٹیوٹی دیکھیں. ہم بالکل ایک ہم جیسے عام طالب علموں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, یہ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا, ہانگ کانگ ہے, تائیوان ہے, ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ان میں کوئی بھی ایٹم بم نہیں بنا سکا, جو کہ اس وقت جو جدید ایجادات ہے اس میں ایک اہم ترین ایجاد اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ کیوں کہ پاکستان ایٹم بم تو اس